شدت تشنگی ایپیسوڈ 12۔ کل کے بعد وہ کچھ خوش لگ رہی تھی۔ سٹ کا محبت بھرا رویہ دیکھ کر وہ شرمائی شرمائی گھوم رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتے وہ سٹ کے آفس کی طرف جا رہی تھی کیونکہ اس نے کال کر کے عزا کو بلایا تھا۔ نہ جانے کیا بات کرنی تھی اسے اب۔ نچلا لب دانتوں تلے دباتے خود کو ریلیکس کرتے آفس میں داخل ہوئی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی دونوں بھائی باتیں کرتے پرکشش لگ رہے تھے، البتہ اب عزا کو ہادی پہلے جیسا نہیں لگتا تھا۔ اس واقعے کے بعد وہ اس سے کھچی کھچی رہنے لگی تھی۔ اس کی طرف دیکھنے کے بجائے وہ سٹ کو دیکھتے اس کی طرف بڑھی۔ سٹ نے اسے دیکھتے محبت سے کہا، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، سر ہلاتے ہوئے بولی۔ ہادی نے چپ رہنا ہی بہتر سمجھا۔ بیٹھ جاؤ۔ سٹ نے اسے کرسی پہ بیٹھنے کا اشارہ کرتے کہا تو وہ جا بیٹھی۔ کچھ بات کرنی تھی، لیکن اس سے پہلے اگر تم کوئی سوال کرنا چاہتی ہو تو کر سکتی ہو، سٹ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بھولے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ نظریں جھکاتے ہوئے بولی کیونکہ ایسی بات کہتے اسے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ کانٹریکٹ کے حساب سے اب کوئی جسمانی تعلق نہیں ہوگا ہمارے بیچ، کیونکہ اب آپ میرے بچے کی ماں بننے والی ہیں۔ سٹ کے الفاظ سنتے عزا کا چہرہ سرخ ہوا۔ اس کے بچے کی ماں؟ سٹ کے منہ سے ایسا سننا اس سے دل ہی دل میں خوشی سی ہوئی۔ وہ دھیرے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور جانے کے لیے، کیونکہ سٹ کے ساتھ مزید اسے اب سونا نہیں پڑے گا۔ یہ بات جان کے ہی دلی سکون محسوس کر رہی تھی، پر وہ اس خوشی میں یہ بات بھول ہی گئی کہ سٹ نے اسے بلایا تھا، لیکن ابھی اس نے بات تو بتائی ہی نہیں کہ کیوں بلایا تھا۔ وہ اپنی بے وقوفی پر لب دانتوں تلے دبا گئی، کیونکہ اسے ہادی کی دبی دبی ہنسی کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ دانت بینچے پلٹی اور واپس کرسی پہ بیٹھ گئی۔ البتہ بیٹھنے سے پہلے اس نے ہادی کو ایک گولی سے نوازنا ضروری سمجھا۔ جیسا کہ پہلے کانٹریکٹ کے مطابق اب میں تمہارے ساتھ مزید نہیں سو سکتا، تو اس لیے میں نے دوسرا ایگریمنٹ تیار کروایا ہے۔ تم یہ ایک بار پڑھ لو۔ سٹ نے ایک فائل عزا کی طرف بڑھاتے سنجیدگی سے کہا۔ دوسرا ایگریمنٹ؟ پہلے ہی کتنے ایگریمنٹ وہ سائن کر چکی تھی، اب مزید ایک اور؟ وہ سوچتے ہوئے فائل اٹھاتے پڑھنے لگی اور پڑھنے کے ساتھ ہی اس کے چہرے کا رنگ اڑتا گیا۔ ایگریمنٹ کے مطابق وہ کسی بھی وقت سے سیکس کر سکتا تھا اور وہ اسے روکنے کا کوئی حق نہیں رکھتی تھی۔ کوئی بھی دن، جگہ اور وقت ہو، وہ اس سے اپنی جسمانی ضروریات پوری کر سکتا تھا، اور اگر اسے منع کیا گیا تو عزا کو 10 لاکھ کا جرمانہ بھرنا پڑ سکتا تھا اور اس پہ کیس بھی دائر ہو سکتا تھا۔ اس پورے عرصے میں اگر عزا کو سٹ سے محبت ہو گئی یا کسی بھی قسم کی جذباتی لگاؤ ہوا تو اس کا ذمہ دار سٹ نہیں ہوگا اور نہ ہی اسے قصوروار ٹھہرا سکتی تھی۔ ایگریمنٹ پڑھتے عزا کا چہرہ زرد پڑنے لگا۔ اسے لگ رہا تھا اس نے اپنا آپ بیچ دیا تھا جیسے۔ عزا کا دل بری طرح ٹوٹا۔ اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سٹ ایسا کچھ کر سکتا ہے۔ وہ دونوں اسے سیکس ورکر کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ اس نے مجبوری میں وہ کانٹریکٹ سائن کیا تھا کہ ایک بار وہ حاملہ ہو گئی تو سب رک جائے گا، اور وہ خوش تھی کہ اب سب رکنے والا تھا۔ سٹ کے کل کے رویے کو لے کر وہ اس کے بارے میں جتنی خوش فہمیوں کا شکار تھی، وہ ساری کی ساری اب غائب ہو چکی تھی۔ اسے دکھ ہوا لیکن وہ بھول گئی تھی۔ وہ عرب پتی تھا اور بھلا اسے ایک عام سی لڑکی میں کیوں دلچسپی ہوگی، وہ بھی جسے وہ پیسوں سے خرید چکا تھا۔ آپ کل تک فیصلہ کر لینا، اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھتے ہادی نے کہا۔ عزا کو دیکھتے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی رونا شروع کر دے گی۔ نہیں، میں اس آفر کو ریجیکٹ کرتی ہوں۔ وہ ضبط کرتے کھڑی ہوئی اور اپنے آنسو چھپاتے بولی۔ عزا کوئی جلدی نہیں ہے، کل تک سوچ کے فیصلہ کر لینا، سٹ نے کہا۔ مجھے سائن نہیں کرنا اور مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ ہادی کے ماتھے پہ بل پڑے جبکہ سٹ نے فقط سر ہلانے پہ اکتفا کیا۔ آپ کی مرضی کے مطابق اب مزید کوئی فزیکل وشے نہیں ہوگا۔ سٹ کی بات سنتے وہ بنا کوئی جواب دیے پلٹی اور روم سے باہر چلی گئی۔ اسے اپنی کمر پہ کسی کی نگاہوں کی تپش ضرور محسوس ہوئی تھی، لیکن وہ اب مزید ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی۔ بے شک اسے سٹ سے محبت ہونے لگی تھی، پر پھر بھی وہ یہ سب اب روکنا چاہتی تھی۔ صوفیہ، کیا مسئلہ ہے یار؟ کھڑکی بند کر دو، سونا ہے مجھے۔ وہ آفس سے واپس آ کے بستر پر پڑی شاید سوگ بنا رہی تھی۔ اس کا دل بے حد اداس تھا سٹ کے آج کے رویے کو یاد کرتے، پر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ عزا، اٹھ جاؤ اب، دیکھو آئس کریم لائی ہوں میں، صوفیہ اس کے بیڈ پہ گرتے ہوئے اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ وہ منہ پھیرتے بولی، مجھے نہیں کھانا۔ ویسے صحیح کہہ رہی ہو تم نہ ہی کھاؤ تو بہتر ہے، کیونکہ ویسے ہی ان کچھ دنوں میں تم کافی آئس کریم کھا چکی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیبی کا دماغ فریز ہو جائے۔ صوفیہ آئس کریم کھاتے مزے سے بولی، جبکہ اس کی بات سنتے عزا پریشان ہوتی اٹھ بیٹھی۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ سیریس ہوتے بولی۔ صوفیہ اسے ہکا بکا دیکھ کر کہہ لگانے لگی، ارے نہیں پاگل، ابھی تو بیبی کا دماغ بنا ہی نہیں ہے، لیکن تمہیں دیکھ کے ایسا ضرور لگتا ہے کہ تمہارا دماغ فریز ہو چکا ہے۔ وہ اسے چڑھاتے ہوئے کہہ لگاتے ہوئے بولی۔ اس کے چڑھانے پر عزا اس کی طرف لپکی اور اسے مارنے لگی۔ صوفیہ خود کو بچانے کے لیے بیڈ سے اترتے بھاگی، لیکن عزا نے اس کے پیچھے جاتے اس کے بال پکڑے اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ دونوں جنگلی بلیوں کی طرح لڑنے میں مصروف تھیں اور چلاتے شور مچاتے اس بات سے بے خبر کہ کوئی دروازے پر دستک دیے جا رہا تھا۔ ہوش تو اسے تب آیا جب اپنی کمر پہ کسی کا مضبوط ہاتھ محسوس ہوا تھا اور وہ پلٹے بغیر ہی اس نرم لمس کو پہچان سکتی تھی کہ وہ سٹ تھا۔
صوفیہ فوراً کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ ہادی دروازے کے پاس دیوار سے ٹیک لگائے کہے لگانے میں مصروف تھا۔ ایزا نے دھیرے سے پلٹتے سیٹ کی طرف رخ کرتے اس کو دیکھا اور اس کی گہری آنکھوں میں ڈوب سی گئی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ سیٹ نے اس کی کمر پہ انگلیاں رینگتے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ہم دونوں بہنیں کبھی کبھار ایسے لڑائی کرتی ہیں، وہ نظریں جھکاتے ہوئے بولی۔ سیٹ کی نظروں کی تپش سے برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ پتہ نہیں تھا کہ تمہیں لڑائی کرنا بھی آتی ہے۔ ہادی کا طنزیہ لہجہ ایزا کو سلگا گیا۔ پتہ نہیں کیوں وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بات ایسی کر دیتا تھا جب بھی سیٹ اس کے پاس ہوتا۔ ہادی جان کے کچھ نہ کچھ ایسا کہتا کہ ایزا کا موڈ بگڑے۔ شاید وہ جیلس ہوتا تھا سیٹ اور ایزا کے قریب ہونے پہ۔ آپ یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ ایزا نے ہادی کو اگنور کرتے سیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہسپتال جانا ہے تبھی آئے ہیں، سیٹ نے ایزا کو اوپر سے نیچے غور سے دیکھتے خالص سے مسکراتے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی نظروں کو خود پہ دیکھ کے ایزا نے غور کیا تو اسے احساس ہوا کہ وہ صرف ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھی جو اس کے گھٹنوں سے اوپر تک تھی۔ وہ جب آفس سے آئی تھی تو تکن کے مارے شاور لے کے وہ ٹی شرٹ پہنے ہی بستر پر لیٹ گئی تھی۔ اس نے شرٹ نیچے کھسکاتے اپنی سفید ٹانگیں چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ لیکن وہ تو صبح جانا تھا نا ڈاکٹر کے پاس، ایزا نے کہا۔ ایزا کو یاد آیا کہ وہ غصے میں تھی تو اس نے فون چیک نہیں کیا۔ وہ دل ہی دل میں خود کو کوس کے رہ گئی۔ جاؤ جلدی سے چینج کر کے آؤ، باہر ویٹ کر رہے ہیں ہم۔ سیٹ نے نرمی سے اس کے گال چومتے سرگوشی کی اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ ہادی نے ایک نظر اسے دیکھا اور سپاٹ چہرہ لیے سیٹ کے پیچھے ہو لیا، جبکہ ایزا ہادی کی نظروں کا مطلب نہ سمجھتے کندھے اچکاتے چینج کرنے چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر آپ بتائیں کہ کس طرح خیال رکھنا ہے ان کا؟ سیٹ ڈاکٹر ماریا سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے کچھ وائٹامن سپلیمنٹس لکھ دی ہیں، وہ دینی ہیں، ڈاکٹر ماریا ہدایت کر رہی تھیں اور صرف سن رہا تھا۔ ایزا شرماتے ہوئے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ اور مجھے ایک سوال کرنا تھا۔ میں ہارمونز کی وجہ سے جو ان کے موڈ سوئنگز ہیں ان کا کیا؟ وہ کیسے سنبھالوں گا میں؟ بہت چڑچڑی سی ہوتی جا رہی ہیں یہ اور نخرے بھی کرنے لگی ہے۔ اس کے لیے کوئی میڈیسن وغیرہ؟ سیٹ کی بات سنتے ایزا کا چہرہ سرخ پڑا۔ اسے یاد نہیں، بس اب کچھ دنوں سے وہ کچھ موڈی ہو گئی تھی۔ اس کے لیے کوئی میڈیسن نہیں، ہاں بس ایکسرسائز اگر کریں گی تو موڈ صحیح رہے گا، ڈاکٹر مسکراتے ہوئے بولی۔ اور کیا پریگنینسی میں سیکس کر سکتے ہیں؟ بیبی کو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟ سیف ہوگا یہ؟ سیٹ کے سوال پہ ایزا کو لگا وہ ابھی یہیں بے ہوش ہو جائے گی۔ وہ کس بے شرمی سے پوچھ رہا تھا؟ اور جب کانٹریکٹ میں یہ بات ختم ہو چکی تھی تو وہ آخر پوچھ کیوں رہا تھا یہ؟ ایزا کے جسم میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ اس کے گال تپتے سرخ ہو چکے تھے۔ وہ آخر کیا سوچ رہا تھا؟ کیا کرنے والا تھا وہ ایزا کے ساتھ؟ پہلے 3 مہینے سیف ہے، بلکہ فائدہ مند ہے تو کوئی ایشو نہیں ہوگا، ڈاکٹر نے مختصر سے جواب دیا۔ نہیں، مجھے سیکس کی ضرورت نہیں ہے، ایزا نے فوراً سے کہا۔ اٹس اوکے، ہارمونز چینج ہونے کی وجہ سے آپ کو فرسٹریشن ہو سکتی ہے تو سیکس کرنے سے وہ فرسٹریشن ختم ہو جائے گی، آپ کی باڈی ریلیکس رہے گی، صحت پہ اچھا اثر پڑے گا، ڈاکٹر نے اسے سمجھاتے کہا۔ اور آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریگنینسی میں باڈی میں کافی چینجز آتے ہیں جیسے موڈ آف رہنا، نیند نہ آنا، بھوک زیادہ لگنا یا پھر وامٹنگ، غصہ آنا وغیرہ، تو آپ ٹینشن نہیں لینا، یہ نارمل ہے۔ سب کی باڈی الگ ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کچھ بھی آپ محسوس نہ لیں کریں، اور اگر کچھ بھی غیر معمولی محسوس ہو تو مجھ سے رابطہ کر لینا، ڈاکٹر نے اسے سمجھایا۔ چلے ٹھیک ہے ڈاکٹر، تھینک یو۔ اب نیکسٹ کب آنا ہے؟ سیڈ نے کہا۔ 3 مہینے بعد، ڈاکٹر نے مختصر کہا اور سیڈ نے ایزا کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ اسی لیے وہ وہاں سے باہر نکلے۔ ایزا کے ذہن میں سیڈ کے وہی الفاظ گونج رہے تھے۔ اب وہ ایزا کے ذہن میں ہی اس سے پوچھ نہیں سکتی تھی وہ کہ اس نے ڈاکٹر سے ایسی بات کیوں پوچھی جبکہ اس نے وہ ایگریمنٹ سائن بھی نہیں کیا تھا۔ جب منہ پہ تالے لگائے وہ ان بھائیوں کے پیچھے چلتی گئی۔ پورے راستے وہ خاموش رہی، کسی نے کچھ نہ بولا، البتہ ہادی نے ایزا کا دیدار کرنا ضروری سمجھا تھا۔ وہ ایزا کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر جیسے مسکرا رہا تھا، شاید وہ اسے بے بس محسوس کرا کے خوشی محسوس کرتا تھا۔ ایزا نے دیکھا کہ وہ کیسے اسے معنی خیزی سے دیکھ رہا تھا، اور اگلے ہی پل اس نے نظریں پھیر لی۔ کہیں نہ کہیں اسے ہادی ہی اس سب کے پیچھے ذمہ دار لگا تھا۔ ایزا نے سوچ دیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اب ان بھائیوں کی کسی چنگل میں نہیں پھنسے گی، وہ کبھی اس ایگریمنٹ پہ سائن نہیں کرے گی۔ وہ خیالوں میں گم تھی، تب بھی پتہ نہیں چلا کب وہ پہنچ گئے جب کہ ایزا انہیں دیکھتی رہ گئی اور افسوس سے سر جھٹکتے اپارٹمنٹ میں داخل ہوئی۔ وہ ساری رات بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہی، نیند جیسے آنکھوں سے کاسوں دور تھی۔ صبح ہوتے ہی اس نے شاور لیا اور اترا چہرہ لیے آفس چلی آئی۔ وہ لفٹ میں داخل ہوئی تو وہ دونوں بھائی پہلے سے موجود تھے۔ آج کوئی بھی کسی سے کچھ نہیں بولا، عجیب قسم کی خاموشی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ وہ جیسے ہی لفٹ سے نکلتے اپنے روم میں جانے لگے، اس سے پہلے ہی ایمان منہ بسوڑتے ان کی طرف آئی تھی۔
سر آپ کے مام ڈیڈ آئے ہوئے ہیں آفس میں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تو ایزا کو سمجھ آئی کہ اس کا چہرہ کیوں اترا ہوا تھا۔ وہ چاروں آفس میں داخل ہوئے۔ ایزا ہکی بکی رہ گئی جب اس نے دیکھا کہ ان کے مام ڈیڈ کے علاوہ وہاں دو اور لوگ بھی موجود تھے۔ ایک ہینڈسم سا آدمی جو ہادی کی طرح مضبوط جسامت سے بھرپور لگ رہا تھا، اور وہ لڑکی سنہرے بال اور دودھیا رنگت کے اوپر اس کی نیلی آنکھیں۔ کس قدر حسین تھی وہ! جیسے ایزا اس کی خوبصورتی دیکھ کر جیسے حیران ہوئی تھی، اور وہ جس طرح بھائیوں کو دیکھ رہی تھی جیسے ابھی انہیں اپنے وش میں کر لے گی۔ ہیلو ایزا، سٹ کے ڈیڈ نے کہا تو ایزا نے مسکراتے سر ہلایا۔ وہ لڑکا اور لڑکی ان دونوں بھائیوں سے ملے۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اور جب وہ ایزا کی طرف آتے ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھا تو ہادی نے اس کا ہاتھ تھام کے جیسے اسے روکا تھا۔ تم یہ بتاؤ کس طرح اچانک آنے کی وجہ؟ ہادی نے بات بدلتے کہا تو وہ مسکرایا، جیسے سمجھ گیا تھا کہ ہادی کو اچھا نہیں لگا۔ ہاں چلو بتاتے ہیں کہ کیوں آئے ہیں اس طرح، اس کی مام بولی اور دوسرے روم میں چلے گئے۔ ایمان اور ایزا وہی رہ گئے۔ کیا تمہیں پتا ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ایزا نے کہا۔ نہیں، لیکن جو بھی ہے مجھے خطرے کی بو آ رہی ہے، ایمان نے منہ بسورتے کہا، اور دروازے کی طرف جاتے کان لگا کے سننے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا سن رہی ہو؟ ایزا نے پوچھا۔ ان کی مام چاہتی ہے کہ ہم دونوں میں سے کسی کی جگہ اس سنہرے بالوں والی اس لڑکی جس کا نام امیلا ہے، اسے دے دی جائے۔ ایمان کی باتیں سن کے ایزا کو شوق لگا۔ اسے احساس ہوا اس دن اس کی مام نے اسے سیٹ کے بیڈ روم میں نہ دیکھا ہوتا تو شاید آج یہ سب نہ ہوتا۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں ایمان کو کمرے میں بلایا گیا اور وہ تھوڑی دیر بعد واپس نکلی۔ کیا ہوا؟ ایزا اس کی طرف بھاگتی سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ ویسے تو ایمان اسے زہر لگتی تھی، لیکن اس وقت حالات ایسے تھے کہ وہ اس سے نرمی سے بات کر رہی تھی۔ خوش ہو جاؤ تم مسٹر سعد کی پی اے رہو گی، اور وہ مسٹر ہادی کی۔ انہوں نے مجھے دوسری کمپنی میں شفٹ کر دیا ہے۔ ایزا نے نوٹ کیا تھا کہ ایمان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ یقیناً وہ اداس تھی یہ سب ہونے پہ، لیکن تم بچ کے رہنا۔ بہت شاطر لگ رہی ہے سنہرے بالوں والی۔ آتے ہی دونوں بھائیوں کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہی ہے، بالکل فریحہ کی طرح۔ ایمان کے منہ سے فریحہ کا نام سنتے ایزا چوکس ہوئی۔ اسے یاد آیا کہ اس دن جب وہ فلیٹ سے نکل رہی تھی تو سیٹ کی مام نے فریحہ کا نام لیا تھا۔ شاید یہ وہی فریحہ تھی جس کی جگہ وہ ایزا کو لائے تھے۔ کیا مطلب؟ کون ہے یہ فریحہ؟ مجھے کچھ پتا ہوگا تو میں اس نئی لڑکی سے خود کو بچا پاؤں گی۔ ایزا نے بات گھماتے سچ جاننے کی کوشش کی۔ ویسے تو تم مجھے پسند نہیں ہو، لیکن اب میرے جانے کے بعد یہاں تمہارا جینا محال ہونے والا ہے۔ تو جاتے جاتے تمہیں بتا دیتی ہوں۔ بہت ہی تیز لڑکی تھی، دونوں بھائیوں کی لاڈلی۔ دونوں میں سے کسی ایک کو ڈیٹ کر رہی تھی، یا پھر شاید دونوں بھائیوں کو ہی، کنفرم نہیں ہے۔ پورے آفس میں اس کا ہی راج چلتا تھا۔ جس کو چاہتی تھی جاب سے نکلوا دیتی تھی۔ دونوں بھائی اس پہ اندھا یقین کرتے تھے۔ ان کے مطابق پوری دنیا غلط ہو سکتی تھی، لیکن فریحہ کبھی بھی نہیں۔ یوں سمجھو کہ دونوں بھائیوں کی جان بستی تھی اس ایک لڑکی میں، لیکن پھر اچانک وہ غائب ہو گئی۔ 1 سال ہونے والا ہے، یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ اس کے غائب ہونے کے بعد دونوں بھائی بہت غصہ کرنے لگے تھے، اور پورا آفس ان سے ڈرتا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں گئی، پر اچھا ہوا چلی گئی، کیونکہ اس جیسی شاطر اور ظالم لڑکی کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اور تم خیر مناؤ کہ یہ نئی لڑکی فریحہ جیسی نہ ہو، ورنہ کچھ دنوں میں ہی دونوں بھائیوں کا دل جیت لے گی اور تمہارے خلاف کر کے تمہیں یہاں سے نکلوا دے گی۔ ایمان نے اپنا آفس کا سامان اکٹھا کرتے اسے جیسے تفصیل بتائی تھی، اور یہ سب سن کے تو ایزا کا تو جیسے دل پھٹنے والا تھا۔ تو مطلب وہ فریحہ کی جگہ ایزا کو لائے تھے، لیکن اب فریحہ تھی کہاں؟ کیا وہ مر چکی تھی؟ ایزا سوچنے لگی۔ اگر وہ زندہ تھی تو دنیا والوں سے کیوں چھپی ہوئی تھی؟ ایزا کو اب صحیح والی ٹینشن ہوئی تھی۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ وہ ان دونوں بھائیوں کے چنگل میں پھنس چکی تھی۔ وہ گھومتے سر کے ساتھ آفس سے نکلتے اپنے اپارٹمنٹ کی جانب بھاگی۔ ان بھائیوں نے آخر کس مقصد کے تحت اسے اپنے جال میں پھنسایا تھا؟ وہ ابھی تک یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ آخر وہ دونوں بھائی کیا پلان کر رہے تھے۔